پریس کانفرنس آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے ہے، اور پچھلے 2 دن سے جب سے یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس وقت سے ایک ریاکشن آیا ہے واویلا میں، چاہے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر سب پریشان ہیں. سب اس حد تک پریشان ہے کہ ہمیں سب کچھ اس ملک میں خراب نظر آ رہا تھا، لیکن اتنی خرابیاں ہیں اور اتنا لوٹا جا رہا ہے پاکستان کو، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. سب کو پتہ تھا کہ پاکستان میں کس طرح سے یہ حکومت آئی ہے، ایک دھاندلی شدہ مینڈیٹ لے کے حکومت میں آئے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ختم کر دیا، 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ سے کانسٹیٹیوشن میں بالکل اس کی آئین کی حیثیت بالکل ختم کر دی، اور میڈیا کی آزادی ختم کر دی، الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا. یعنی کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا اس لحاظ سے. اور ہمیں کرپشن کا بھی پتہ تھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو کے باہر ملکوں میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ایک کیس بتا دیں ہمیں، جب سے میں آیا ہوں 4.25 سال پہلے، کہ ایک کیس بتا دیں کرپشن کا. اور اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے بھائی آپ کی حکومت میں چینی کا سکینڈل ہوا ہے، آپ کی حکومت میں گندم کا سکینڈل ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے ایک کیس بتا دیں. ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آئے 5,300 ارب 5,300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. میرا خیال ہے دنیا کی تھرڈ ورلڈ کی تاریخ میں اتنی خراب رپورٹ جو ڈائریکٹلی پاکستان کے رولنگ رجیم کو، پاکستان کے رولنگ الیٹ کو ایکیوز کر رہی ہے. کن چیزوں کے لیے ایکیوز کر رہی ہے؟ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے. سب سے بڑی چیز یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے امیر اور امیر ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور غریب کو غریب رکھا جاتا ہے. یہ جان بوجھ کے اس قسم کی رپورٹیں بناتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے پروکیورمنٹ پروسیس میں دھاندلی کرتے ہیں، ان کے کسی بھی فیصلہ سازی میں شفافیت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے آج سے بنا تھا، پلیز اس کو کور کر لیجئے گا. ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے بنا تھا کہ جی یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. کتنی آئے گی؟ $75 بلین، $100 بلین. وہ $1 بلین بھی نہیں آئی ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ شفافیت بھی نہیں ہے. وہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے فیورٹس کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے. ہمارے بہت سے، یہ تو ایک رپورٹ کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم، بٹ بیسکلی جو باٹم لائن ہے، آج اگر پوری قوم یہ پریشان تھی کہ یہاں غریب کیوں رہتا ہے، یہاں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، یہاں ان امپلائمنٹ کیوں ہوتی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، باہر ممالک سے لوگ کیوں نہیں آتے، یہاں کے اپنے بزنس مین انویسٹ کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سارا کچا چھٹا جو تھا، یہ حکومت میں جو بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ انہوں نے سب کے سامنے لا کے کھڑے کر دی. تو ہمارے سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے یہ رپورٹ آئے ہوئے، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں آ کے کہتے کہ اگر ان میں سچائی ہے، اگر حکومت پاکستان میں سچائی ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں سچائی ہے، تو آج شام کو پریس کانفرنس کریں اور ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو، ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے. کہیں اس چیز کو کہ ایسا کوئی بھی اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ جی ہاں آپ سچے ہیں. اور پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ پہلا تو سوال ہمارا یہ ہے کہ 3 مہینے تک آپ دبا کے کیوں بیٹھے تھے رپورٹ کو؟ کس لیے دبا کے بیٹھے تھے؟ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ انہوں نے رپورٹ ریلیز کر دی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کسی کا کوئی، ہم اتنے صاف شفاف ہیں کہ ہم نے تو خود رپورٹ ریلیز کر دی ہے. انہوں نے اس لیے رپورٹ ریلیز کی ہے کہ یہ ایک کنڈیشن تھی دسمبر کے مہینے میں جو قسط آنی ہے آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ یہ رپورٹ نہیں ریلیز کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اس لیے انہوں نے رپورٹ ریلیز کی ہے. لیکن ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. کوئی حکومتی عہدیدار نے آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ جی یہ ان کے پاس جواب کیا. ایک آدھ کو میں نے سنا ٹی وی پروگرام میں کہ جی یہ اس حکومت کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے، یہ تو سسٹم کا ہے. جتنی بھائی پہلی بات تو یہ ہے سسٹم میں پچھلے 50 سال سے بیٹھا کون ہے؟ 3.5 سال آپ عمران خان کے نکال لے، آپ ہی بیٹھے نا، اور کون بیٹھے؟ 34 ایئرز ڈائریکٹ رول ہے فوج کا، اس کے علاوہ پی ایم ایل این پی وی پی سنس 1958. آپ خود بتائیں تو پھر سسٹم
سسٹم بنایا ہے کس نے؟ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ سسٹم کو روٹن کیا کس نے ہے؟ تو آپ کی ذمہ داری ڈائریکٹلی بنتی ہے. کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا اس قسم کی رپورٹ آتی تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. 5,000 آپ ہی کے اپنے ادارے نے, نیب نے بتایا کہ ہم نے 5,300 ارب ریکوریز کی. کس سے کی ہیں بھائی؟ ویئر از دا لسٹ؟ مجھے تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر. کہاں ہے وہ لسٹ؟ 5,300 جنہوں نے لوٹا تھا, وہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ وہ آئے بھی ہیں, ریکوری ہوئی بھی ہے. اگر وہ قومی خزانے میں آئے تھے تو قومی خزانے میں اتنا بڑے رقم, جو بھی سمجھتا ہے 12 ٹریلین روپے تو لاسٹ ایئر ٹوٹل سال کی کلیکشن تھی, تو 5,300 ارب اگر آئے ہیں 5.3 ٹریلین, تو وہ گئے کہاں ہیں؟ اور وہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب لوٹا تھا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان سب کو ٹانگا جائے, ان سب کو سزا دی جائے؟ ایک عمران خان کو آپ نے ایک ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, اور آپ نے اس کو 2.5 سال کے جی کرپشن تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. حالانکہ وہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی, کون ہے وہ؟ ہمیں پوری لسٹ چاہیے. ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ لسٹ چاہیے جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جی یہاں ریکوریز ہوئی ہیں, ان کو کون سی سزائیں ملی ہیں, اس میں کون کون سے حکومتی عہدیدار ہیں, اس میں ایلیٹ اشرافیہ کے کون سے لوگ ہیں. جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی بناتے ہیں جس میں اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے, اشرافیہ ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے حکومتوں میں, تو وہ جو پالیسی بناتے ہیں, جو جن کو فائدے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے اب یہ اتنی بڑی چیز ایک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر یہاں کی پالیسی صاف شفاف ہوں, اگر پالیسی صاف شفاف ہوں تو پاکستان کی گروتھ ریٹ 6.4% تک جا سکتی ہے کتنی؟ پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62%. نقصان کس کو ہوا ہے؟ غریب کو. ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بھائی. اگر گروتھ بڑھے گی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, کروڑوں لوگ پاورٹی سے باہر نکل کے آئیں گے, ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ از مور دین 35% ٹوڈے. ابھی پتہ چل گیا کہ کس کی وجہ سے, بتا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے مظلوم لوگ پسے ہوئے ہیں اس وقت. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے, ہمیں یہ پورا آپ اس کا جواب دیں کہ ویدر آئی ایم ایف از رائٹ اور رانگ. کیا آئی ایم ایف کی یہ جو رپورٹ آئی ہے, کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. ہمیں جواب چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف سے. آئیں فلور آف دی ہاؤس میں آ کے بولیں یا پریس کانفرنس کریں, یہ کہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ غلط ہے. اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے, تو بھائی حکومتیں تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کی رہی ہیں, آپ ہی نے سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ ہی نے جکڑا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ ٹریپ کیا ہوا ہے عوام کو, غریب عوام کو, متوسط طبقے کو, 24 کروڑ عوام کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے اس روٹن سسٹم میں, جس میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ آپ کو بائی دا وے یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے, ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جو غریب کو غریب ہی رکھیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ 24% پہنچ گئی ہے. اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. انڈیا میں کیوں جاتی ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ کمبوڈیا میں کیوں جاتے ہیں؟ ویتنام میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان, کیونکہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں, شفافیت ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ میں لنک اس کا ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں, یہ جب 27ویں امینڈمنٹ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ 27ویں امینڈمنٹ یہ اور مزید خراب کرے گی آپ کی معیشت کو, اور نقصان پہنچائے گی ایک عام آدمی کو. جب شفافیت نہیں ہوتی تو انویسٹر نہیں آگے کرتا. اگر آپ کے جو کورٹس ہیں, آپ کے ججز آپ خود لگائیں گے, آپ خود ججز لگا رہے ہیں, تو کوئی بھی جھگڑا اگر ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن تو وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے. تو جو انویسٹر ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ بنیادی لازمی جز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں آگے لے کے جانے کے لیے. سو ہماری ایک اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو جواب دیں, یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ہم پھر آپ سے مطمئن ہوئیں گے. ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں آپ پر, ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں وزیر اعظم پر. ہمیں تو پہلے بھی ٹرسٹ نہیں تھا, یہ دھاندلی شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے. ان کے پاس مینڈیٹ تھا ہی نہیں.
ان کو خود پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ قانون سازی کا تھا ہی نہیں، ان کو خود پتا ہے، لیکن آپ زبردستی ڈرا دھمکا کے آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن کو تباہ کر دیا، خاص طور پر پی ٹی آئی کو آپ نے تباہ کر دیا، سارے لیڈرز کو اندر بند کر دیا، چیئرمین کو بند کر کے رکھا ہے، وائس چیئرمین کو، دوسرے لیڈرز کو، عام ورکرز کو ڈرانا دھمکانا، یہ صرف اس لیے کہ آپ معاشی طور پر اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام غریب اور غریب تر رہیں۔ جھگڑا صاحب آگے بات کریں گے، جہاں آئیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ رپورٹ جو ہمیں بتاتا ہے، اور اسی لیے کہ یہ میڈیا میں، مین سٹریم میڈیا میں، ٹی وی پہ اس طریقے سے کور نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنا اور بار بار کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے تو وہی 3 سوالات جو زبیر صاحب نے کہے، دیکھیں 3 سوالات اٹھتے ہیں اور اسی بنیاد پہ اٹھتے ہیں کہ جو حکومت پہ کل رات میں ان کے سپوکس پرسن سن رہا تھا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، یہ سسٹم کی رپورٹ ہے، یہ ہماری حکومت پہ ہے نہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ نے اس رپورٹ کی ریلیز ڈیلے کیوں کی؟ آپ نے چھپائی کیوں؟ اگر آئی ایم ایف یہ نہ کہتا کہ یہ قسط کے ریلیز کے لیے شرط ہے، تو ای یو کی رپورٹ کی طرح الیکشن پہ، کامن ویلتھ کی رپورٹ کی طرح آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ اس کا جواب چاہیے۔ زبیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس پہ میرے خیال میں ہمیں ایک وائٹ پیپر بھی لکھنا چاہیے کہ کون سے سوال ہیں گورنمنٹ سے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ ان سارے پارٹنرز کو بھی دینی چاہیے۔ دوسری بات، جو کچھ سٹیٹمنٹ زبیر صاحب نے کیے، جو سٹیٹمنٹس رپورٹ میں فیکٹ دیے گئے، فیکٹ رپورٹ کے خیال میں، آئی ایم ایف کے خیال میں ایز فیکٹ پریزنٹ کیے، ان کے جواب، ان میں بہت ساری سٹیٹمنٹس ایسے ہیں، اور آج تو میں آپ کو کوٹ کروں گا رپورٹ سے، ٹھیک ہے، کہ جب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو یا آپ اس کو ڈینائی کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں گے آپ ٹھیک اس کو کیسے کریں گے۔ ان سارے سوالات کے جواب کون دے گا؟ اور تیسری چیز کہ ان سب کو فکس کون کرے گا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پچھلی 4 سال میں یہ ہائیبرڈ نظام کر کیا رہا ہے؟ ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تو آپ سے مینج نہیں ہوتی، 10 ڈیڈ لائن آپ نے دے دیے، 23 میں ہو رہی ہے، 24 میں ہو رہی ہے، جون میں ہو رہی ہے، اکتوبر میں ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کل شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے کہ جلدی ہونی چاہیے، ڈیڈ لائن ہی چلا گیا۔ ایک پرائیویٹائزیشن تو آپ سے مینج نہیں ہو رہی۔ آپ نے 4 سال کیا کیا ہے؟ جب جو سکور کارڈ آئی ایم ایف نے دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اکانومی کا اور گورننس کا دونوں کا بیڑا غرق ہے۔ اور اگر ان میں سے، ان 3 سوال میں سے آپ کے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں ہے تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ مینڈیٹ تو آپ کا ہے ہی نہیں، لیجٹمیسی آپ کی ہے ہی نہیں، مقبولیت آپ کی ہے ہی نہیں۔ ریزائن کریں، جان چھوڑیں اس قوم کی، آگے جانے دیں، یہ گھٹن کا ماحول ختم کریں۔ ایک سوال آئی ایم ایف سے بھی ہے، آپ نے یہ سب کچھ لکھا ہے، we will need to ask the IMF, we will need to ask all the international partners of Pakistan, right? کہ if the government is moving in the opposite direction of all of these findings, then will the world support a government that is trampling on the rights of the people of Pakistan? ثبوت تو یہ بتا رہا ہے، جیسے اس رپورٹ نے جوڈیشری پہ بات کی کہ جی جوڈیشری کی آزادی جو ہے، رول آف لا جو ہے، پورا اس پہ ایک چیپٹر ہے کہ اس میں جوڈیشری کی آزادی کے بغیر نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے، نہ گورننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے پاس تھی، 3 مہینے تو ریلیز نہیں کر رہے تھے، ریلیز کرنے کے بجائے انہوں نے 27ویں ترمیم کے ساتھ جو بچا کچا تھا جوڈیشری کا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو اگر کر دیا تو اس سب کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہوتے ہوئے ہمارے یہ سوال نہیں بنتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بس کھڑی رہے گی اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ صرف یہ سہتے رہیں گے؟
کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سمجھنے کی ہے. یہ رپورٹ اس لیے بنی نہیں تھی کہ یہ حکومت کی تنقید کرے, یہ رپورٹ ڈائریکٹلی جو ہے, بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں آپ اس کو پڑھیں, یہ 186 پیج میں نے کافی باریکی سے پڑھے. یہ رپورٹ ہر کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ یہ حکومت کو تھوڑی سی سپیس دے سکے, کہیں جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی تعریف کر سکے کہ وہ کرے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ نہ پبلش کر سکتے تھے نہ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور ٹی وی پہ وہ 8 بجے کے 10 بجے کے پروگرام پہ آخری 5 منٹ جو ہے وہ اینکرز کو میرے خیال میں کہا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ اس پہ بول دیں, مٹی پاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود جب اتنا شور مچا ہے تو ایکچولی جو ہے وہ کیا حال ہوگا, کیونکہ اس رپورٹ نے جو اصلی ایشوز ہیں وہ تو ٹچ ہی نہیں کیے, وہ تو اس کے مینڈیٹ میں ہی نہیں تھے. الیکشن کو تو اس نے ٹچ نہیں کیا کہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف معیشت کو نہیں سنبھال سکتی, نہ صرف گورننس ٹھیک کر نہیں سکتی, حکومت ہے بھی ناجائز. اور یہ فیئر بات ہے کہ یہ اس رپورٹ کا کام نہیں تھا کہنا. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ الیکشن میں 17 سیٹوں سے 170 سیٹیں بنا دی گئی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہیومن رائٹس اور انفورس ڈس اپیرنسز کا کیا حال ہے. ابھی دیکھ لیں کہ NA18 میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہے, اور لاہور میں الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہے, جہاں ہر 2 منٹ بعد حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ آتی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ لیسکو کے آفیسرز ہیں, میرے خیال میں جو PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے وہ ایکس چیئرمین تھے لیسکو کے. ٹھیک ہے جی, کہ ہمارے ووٹرز کو پک کیا جا رہا ہے, ہمارے یونین کاؤنسل والوں کو پک کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ تضاد جو ہے اس پہ تو IMF بات ہی نہیں کر رہی. اور یہ بات نہ کرتے ہوئے بھی IMF آخر میں ان ہر چیز پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کامنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتی ہے. اور اگر آپ خلاصہ چاہیں اس کا تو یہ رپورٹ پاکستان کی اس فارم 47 ہائیبرڈ حکومت کی معاشی پرفارمنس, کرپشن, پاکستان کے معاشی نظام, پاکستان کے گورننس کا نظام, انویسٹمنٹ اور انویسٹیبلٹی یعنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشل ہے یا نہیں ہے, جس طریقے سے ایک چھوٹا طبقہ پاکستان پہ قابض ہے جس میں سیاستدان اور غیر سیاسی لوگ شامل ہیں, نیب, جوڈیشری, بیوروکریسی. یہ بیوروکریسی کو ہم بھول جاتے ہیں, جو بیوروکریسی کو سکور دیا ہے, شرم کے ڈوب مرنا چاہیے گریڈ 22 کے آفیسرز کو جو کہ ایکچولی اس نظام کو ڈے ٹو ڈے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جو نئی انوویشنز آئی بھی ہیں SIFC کی طرح, ان سب پہ اس رپورٹ نے بات کر کے ان سب کو جو ہے ان سب کی اصلیت اور حقیقت جو ہے وہ بتائی ہے. مسٹ ریڈ ہے, یہ مسٹ ریڈ ہے. اس لیے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 186 پیج جو ہیں وہ انگریزی میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ پاکستان کے عوام کو ایکسپلین کرنا یہ ضروری ہے. اب اس میں آپ کو صرف چند یہ کہتے ہیں نا کہ اس رپورٹ پہ اس حکومت کے بارے میں یا اس کی کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا, کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو, تاکہ کل جب جو ہے وہ کوئی حکومت والا کہے تو آپ کہہ سکے. پیج 21 پہ پوائنٹ نمبر 2, کرپشن از اے پرسسٹنٹ اینڈ کروزیو فیچر آف پاکستانز گورننس. یعنی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے گورننس کا, پاکستان کے نظام کا ایک مستقل جو ہے وہ فیچر ہے, آج بھی ہے. کیا کر رہے تھے آپ 4 سال؟ Corruption is a persistent challenge in Pakistan with significant adverse implications for economic development. پیج 11. یعنی کہ کرپشن کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ ہماری معیشت کرتی ہے, اور وہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا کوئی حل پاکستان کی حکومت نے نہیں ڈھونڈا. ٹھیک ہے جی, یہ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے, آپ پہ بات کر رہا ہے, صرف 70 سال کی بات نہیں کر رہا. یہ سمپل انگریزی میں لکھا ہے. پھر یہ کہتا ہے, یہ بڑی مزیدار بات ہے, اس پہ زبیر صاحب نے 1-2 منٹ بات کی. یہ ہے پیج 21-22 پہ,
اور یہ کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کہ کرپشن کی ہم قیمت نکالیں گے. کتنی قیمت ہے؟ اور کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دے رہا تھا, لیکن ہم نیب کی اپنی ڈکلیئر شدہ ریکوریز کو جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ 5,310 ارب کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ 5,310 ارب صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے کرپشن کا. 5,310 ارب روپے یعنی کہ کے پی کے بجٹ کا 3 گنا, پنجاب کے بجٹ جتنا, سندھ کے بجٹ سے 2 گنا سے بھی زیادہ کی ریکوری نیب دکھا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جھوٹ کا کلچر ہے نا, میں نے کچھ لوگوں کو حکومت میں یہ بھی سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایکچوئل فگر نہیں ہے, یہ فگر جو ہے یہ تو وہ لینڈ کی ریکوری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یعنی کہ اب نیب کو یہ جواب دینا ہے کہ نیب نے 5,310 ارب کی ریکوری کی ہے, اور اگر کی ہے واقعی یہ لسٹ چاہیے, چلیں ہم آپ کے لینڈ کی ریکوری کو بھی مان لیتے ہیں, ہمیں لسٹ دکھائیں کہ یہ کون کون سے لوگ تھے جس نے 5,000 ارب روپے کی لینڈ چوری کی ہوئی تھی جو آپ نے حکومت پاکستان کو واپس دی. اور اگر نہیں کی تو پھر یہ وہی بات کہ یہاں پہ ہر ادارہ جو ہے اس میں کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. کیا جواب ہوگا نیب کا؟ نیب چیئرمین نے کچھ کہا ہے؟ نہ کچھ کہا ہے, نہ کچھ کہے گا. ویسے میں نے ایک اینٹی کرپشن ادارے کی انالیسس کی تھی اسی طرح, ان کا ایک فگر تھا, جب میں نے دیکھ لیا تھا تو ان کی کیش ریکوری 2% تھی, اور یہ جو لینڈ ریکوری جس پہ جو قیمت ڈالنا چاہتے ہیں وہ 98% تھی, لیکن واقعی کرپشن اس سے زیادہ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس فگر نے نیب کو بھی ایکسپوز کر دیا, اور یہ بھی جو ہے وہ دکھا دیا کہ پاکستان کی حکومت اس فگر سے ہٹ نہیں سکتی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ رپورٹ نیب کے بارے میں کیا کہتی ہے, کیونکہ وہی نیب ہے جو عمران خان سے پہلے کتنے وزرائے اعظم کو جو ہے وہ بار بار کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اینٹی کرپشن ایفرٹس ہیو بین کنسٹرینڈ بائی ہیوی ریلائنس آن اے سنگل انسٹیٹیوشن ایکسپوزڈ ٹو اسٹرانگ پولیٹیکل انفلوئنس. پیج 14 اگر کسی کو شک ہو, نیب کی بات کر رہا ہے کہ نیب کی کارکردگی سیاسی دباؤ سے انفلوئنس میں آ کے جو ہے وہ کارکردگی کرتی ہے, اور وہ آپ کے اینٹی کرپشن کی ایفرٹ کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے. اچھا, پھر مزے کی بات, اس کے بعد 2024 کی رپورٹ کا ایک حوالہ دیتا ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی اینٹی کرپشن ٹاسک فورس یہ کہتی ہے کہ جو کرپشن کا نظام ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں آ جاتا ہے, leading to selective enforcement and interference in corruption investigations and prosecutions. یعنی کہ جو کرپشن کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پہ دباؤ ہوتا ہے. یہ اسی حکومت کی ٹاسک فورس ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ ہم اس نظام کو عمران خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے کسی کے لیڈر کے خلاف, آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے خلاف, جیسے متی اللہ جان صاحب کے خلاف کیسز بنے ابھی, کیسے مانے؟ یہ وقت تو پاکستان ٹھیک کرنے کا تھا نا, رائٹ؟ تو یہ آپ کے نیب کے بارے میں کہتا ہے. ایک سوال نیب سے بھی بنتا ہے اب, کیوں؟ اور سوال بنتا ہے جب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو ادارے ہیں نہ ان کی کوآرڈینیشن ہے اور ان کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے, تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں اور نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو آئی ایم ایف کیوں کہہ رہا ہے, اور اگر مانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کون جو ہے وہ کرپشن کو ٹھیک کرے گا یا نظام کو ٹھیک کرے گا؟ جوڈیشری. جوڈیشری کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے, یہ بھی پیج 12 پہ, a judicial sector that is organizationally complex is not able to enforce contracts due to problems with efficiency, antiquated laws and the integrity of judges and judicial personnel. ججز کی دیانتداری پہ اور ججز کی جوڈیشل پرسنل یعنی جو کورٹ کا سٹاف ہوتا ہے ان کی دیانتداری پہ سوال اٹھاتا ہے. آئی ایم ایف اٹھا رہا ہے. آپ اس پہ چپ رہیں گے
یاد رکھیں کہ یہ رپورٹ کمیشن کی تھی حکومت پاکستان نے. یاد رکھیں کہ یہ رپورٹ آج کے حال کی ڈائیگنوسٹک ہے. ڈائیگنوسٹک یہ کہ اس کا مینڈیٹ یہ تھا, اس کا سکوپ یہ تھا کہ یہ بیماری بتائے ہمیں کہ گورننس میں اور کرپشن میں کون سی بیماریاں ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ڈائریکٹلی رپورٹ کی ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے, اور اس پہ ڈیٹ لکھا ہے نومبر 25. نومبر 21 نہیں کہ عمران خان کی حکومت تھی, نومبر 2025 اسی مہینے کی ڈیٹ ہے اس پہ. اچھا یہ بھی کہتا ہے جوڈیشری کے بارے میں کہ capital investments have been undermined by concerns over vulnerability to corruption of judicial institutions. پیج 25 پیج 26 کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے رکاوٹ ایک یہی ہے کہ انویسٹر اس بات سے ڈرتا ہے کہ جو آپ کے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرپٹ ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ آ گئی, شاید اس سے پتہ چل جائے اگر آپ ایکچولی سوچ لیں کہ وہ $100 ارب میں $100 کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی. اچھا انٹرسٹنگ بات, اس پہ یہ رپورٹ بات کرتا ہے, 26ویں ترمیم پہ وہ سوال اٹھاتا ہے, بڑے دھیمے انداز میں وہ کچھ سجیشنز دیتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی آپ کو ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صاف بنانی چاہیے. حکومت کا کیا جواب ہے 27ویں ترمیم, جہاں پہ سپریم کورٹ سپریم نہیں رہتی, جہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ ہے وہ وانٹڈ ججز کے لیے, اور سپریم کورٹ جو رہ گئی وہ لیس وانٹڈ ججز کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد یہ نظام جو ڈیلیور نہیں کر رہا تھا اس کے بعد ان ترامیم کے بعد ڈیلیور کرے گا. اور وہ جو ایک بات جس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ, دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم سب نے جو ہے وہ کام کیا ہے پاکستان کی حکومت میں. جب میں سیاست سے پہلے کنسلٹنگ میں تھا تو کچھ اتفاق ہوا تھا پنجاب میں بھی کام کرنے کا, جب کرنٹ پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے, جب انہیں کسی آفیشل کی کارکردگی پسند نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے ان کو راجن پور ٹرانسفر کرو, ان کو ڈی جی خان ٹرانسفر کرو. ٹھیک ہے, تو ٹرانسفر کا تو ہمارے سسٹم میں مقصد یہ ہوتا ہے سزا دینا. یہ اس شک میں کوئی نہ رہے کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو ٹرانسفرز کا معاملہ ہے اور جس میں جج کی کنسنٹ ہٹائی گئی ہے, وہ ان ججز کو جو یہ جرت کریں کہ وہ انصاف دینے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ یہی سلوک ہو کہ کسی کو بلوچستان بھیجا جائے, کسی کو اے جے کے بھیجا جائے, کسی کو جی بی بھیجا جائے. یہ ابھی آپ دیکھ بھی لیں گے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سیاسی معاملات پہ اور معاشرے میں انصاف کے معاملات پہ تو اثر ہوتا ہے, لیکن پھر ایسی جوڈیشری آپ کی معیشت میں بھی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی. نہ انویسٹر آئے گا, نہ بزنس مین انویسٹ کرے گا, اور آپ جو ہے بس 100 ارب ہی کرتے جائیں گے. آگے جاتے ہیں ایک دو چیزوں پہ اور. ٹھیک ہے جی, ایک جو بہت بڑی چیز پہ یہ بات کرتا ہے کہ رول آف دا اسٹیٹ بہت بڑا ہے, کہ آپ تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں اگر ایک چیز پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. فارمل جاب سیکٹر میں وہ کہتا ہے کہ 72% لوگ جو ہیں وہ حکومت امپلائی کرتا ہے. مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر تو جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا, جب جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ سیکٹرز جو ہیں ان میں بڑی زبردست طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب جو سیکٹر اسٹیٹ کو چلانے نہیں چاہیے وہ چلاتا ہے تو وہ پھر انڈیو فیور دیتا ہے. اور اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے, شوگر سیکٹر کی. اور شوگر سیکٹر میں وہ ڈائریکٹلی کیا کہتا ہے کہ شوگر سیکٹر کے جو مسئلے ہیں کہ آپ شوگر پرائس کو غلط سپورٹ کرتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کو سبسڈائز کرتے ہیں, آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں. اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ جو 90 شوگر مل ہیں, یہ تعداد بتائی گئی ہے کہ ان میں بیشتر شوگر مل
پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہیں. زبیر صاحب نے یہ سوال نہیں کیا, میں کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ کون سی لیڈرشپ ہے جو آج حکومت میں ہے جس کے پاس شوگر مل ہے. آئی ایم ایف ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ اس لیڈرشپ کی اونرشپ جو ہے شوگر ملز کی, وہ اس سیکٹر کے کرپشن کے ذمہ دار ہے. یہ یا ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہے اور اس کو ڈینائی کریں, یا پھر اس کو ایکسیپٹ کریں, اور آپ بھی اور جو ساتھ والے گھر میں بھی بیٹھے ہیں جن کا بھی میرے خیال میں شوگر سیکٹر میں سٹیک ہے, اپنے سٹیکس تو بیچیں. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے این میں اسی پہ, تاکہ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ چلائیں. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک انوویشن ہوئی ہے اس پچھلے 3 سال میں, ایک ادارہ بنایا گیا تھا SIFC. اچھا, اب IMF SIFC کے بارے میں پہلے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی. IMF یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں ایک اچھے نظام میں, کہ ہر ادارہ یا آپ کا سارا نظام اس میں شفافیت ہو. شفافیت تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس دن تک چھپا سکتے تھے یہ رپورٹ بھی چھپا لی. اور دوسری کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کا حال تو اور بھی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے کہ سب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیٹ میں آئے. اب اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے علاوہ واحد ملک بن گیا ہے دنیا میں جو جہاں پہ بادشاہت نہ ہو اور جو اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کو جو ہے وہ لائف لانگ امیونٹی دے. بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے. یہ کام صرف ولاڈیمیر پوٹن نے کیا ہے روس میں کہ اس نے اپنے آپ کو امیونٹی دی ہے. پاکستان ماشاءاللہ دوسرا ملک بن گیا. اور یہ ویسے میں ایک بات بتا دوں انتہائی محتاط انداز میں, کہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو تو پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ لائف لانگ امیونٹی حاصل نہیں ہے, روس میں بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ان کی نہیں کرتا, لیکن بات یہ SIFC کی ضرور کرتا ہے. اور SIFC کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ یہ میں ڈھونڈ لوں, یہ بڑا مزیدار ہے, مجھے 1 منٹ دے دیں اس پہ. ندا دمادل تلی کھلے. The recently established Special Investment Facilitation Council, which has been vested with substantial authority to facilitate foreign investments, اب یہ اگلا سینٹنس سن لیں, operates with untested transparency and accountability provisions. ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو SIFC بنا ہے کہ وہ اور اس کو جو اختیارات گئے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی شفافیت کا قانون ہے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے. اور پھر کہتا ہے کہ SIFC اپنی اینول رپورٹ پبلش کرے کہ وہ کون سی انویسٹمنٹ لایا ہے, کون سی انویسٹمنٹ نہیں لایا. میں ویسے ایک چیز میں نے جو ہے وہ آنیسٹلی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ٹی وی پہ نہیں چلنی, لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ SIFC PMLN نے مانا ہی اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہائیبرڈ نظام کے دوسرے سائڈ کو خوش کریں. انہیں بھی پتا تھا کہ 1% کی انویسٹمنٹ اس سے نہیں آنی, نہ انہوں نے کوشش کی ہے. آپ انفارملی بات کر لیں, وہ چاہتے تھے کہ جیسے اور ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے, چونکہ ہائیبرڈ حکومت ہے کہ یہ ملبہ دوسرے سائٹ پہ گرے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس سے ویسے میں کھلی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. اور اینڈ میں آخری جو مجھے ایک چیز بڑی مزیدار لگی وہ یہ کہ کہیں کہیں یہ رپورٹ انڈائریکٹلی بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا مثال یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس بات کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے جہاں پہ پالیسی چینج ہوتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے کوئی رجیم چینج آپریشن میں حکومتیں الٹا دیتا ہے.
یہ لکھا ہے جی پیج نمبر 28 پوائنٹ نمبر 13. Institutional weaknesses and lack of public scrutiny create space for public funds to be mismanaged. Frequent policy changes triggered by often abrupt changes in government have contributed to underinvestment in institutional quality and capacity. اس سے زیادہ کلیئر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں بہت سے سوالات اٹھ گئے. دو راستے ویسے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ اگر حکومت اس رپورٹ پہ کام کرنا شروع کرے، جو کم از کم اس نے بیماری آئیڈینٹیفائی کی ہے، نسخے بھی اس نے دیے ہیں، نسخے ان پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کون سی ٹھیک ہے نہیں، لیکن میرے خیال میں اگر دیانتداری سے یہ بیماری کو اینالائز کرے جو اس رپورٹ نے بتائی ہے، تو واقعی پاکستان کے گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کرپشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دو پرابلمز ہوں گے، ایک حکومت نہیں رہے گی، ایک SIFC نہیں رہے گی. تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار ان سوالوں کے جواب دیں، تاکہ ٹھیک ہے آپ جواب دیں، ہم پھر آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا. اور اگر نہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس قوم کو بخش دیں، ہم سب کو معاف کریں، چھوڑیں یار، آگے پاکستان کو جانے دیں. آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. Any question? جی. سر یہ بتائیے گا کہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2024 اور 25 کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس میں 9,000 ارب سے زائد کی وقائع کی نشاندہی کی گئی ہے. اس میں تحریک انصاف سب سے بڑی رکاوٹ